حدیث نمبر 1438۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرات سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، پھر کھڑے ہونے کی حالت میں یہ کلمات کہتے، اللہم انجل ولید، آخر تک یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مومنین کو نجات دے، یا اللہ مضر قبیلے کو سخت عذاب دے اور ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے قحط جیسا قحط مسلط کر دے، یا اللہ لحیان، رعل، زکوان اور عصیہ پر لعنت بھیج دے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ پھر ہمیں یہ بات پہنچی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں، یا انہوں نے توبہ کی تو میں نے، یا ان کو عذاب کر کے وہ ظالم ہیں تو آپ نے یہ کلمات پڑھنا چھوڑ دیے۔ حدیث نمبر 1439۔ ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن اس میں آخر کے کچھ الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 1440۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی۔ جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو قنوت میں فرماتے آخر تک، جس طرح گزشتہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا چھوڑ دی۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا چھوڑ دی ہے، تو مجھے کہا گیا کہ تم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے۔ حدیث نمبر 1441۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے تو آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، تو پھر سجدہ کرنے سے پہلے فرمایا آخر تک، حدیث 1440 کی طرح ذکر کیا اور آخر سے کچھ کلمات ذکر نہیں کیے۔ حدیث نمبر 1442۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضرور بضرور تمہارے سامنے لاؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر، عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے اور مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے۔ حدیث نمبر 1443۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف 30 صبح دعا مانگتے رہے جنہوں نے بیر معونہ والے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ آپ رعل، زکوان، لحیان اور عصیہ کے خلاف دعا مانگتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو بیر معونہ میں شہید کیا گیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، حتیٰ کہ بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ آیت یوں تھی، ترجمہ: ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، پس وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہوئے۔ حدیث نمبر 1444۔ حضرت محمد فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھی تھی؟ فرمایا ہاں، رکوع کے بعد کچھ عرصہ تک پڑھی۔ حدیث نمبر 1445۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ آپ رعل،
اور زکوان قبیلوں کے خلاف دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے عیسیاں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 1446۔ ایک اور سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ نماز فجر میں رکوع کے بعد قنوت پڑھی۔ آپ بنو عیسیاں کے خلاف دعا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1447۔ حضرت عاصم سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ وہ رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت پڑھی جس میں آپ ان لوگوں کے خلاف دعا کرتے تھے جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، اور ان صحابہ کرام کو قرہ کہا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 1448۔ حضرت عاصم فرماتے ہیں میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جہادی دستے پر اس قدر غمگین نہیں دیکھا جس قدر ان 70 صحابہ کرام پر غمگین دیکھا جن کو بیر معاویہ کے واقعہ میں شہید کر دیا گیا۔ وہ لوگ کرا کہلاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قاتلوں کے خلاف ایک مہینے تک دعا مانگتے رہے۔ حدیث نمبر 1449۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1450۔ حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک راعل، زکوان اور عیسیاں پر لعنت بھیجی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 1451۔ ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1452۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت نازلہ پڑھی جس میں آپ عرب کے کچھ قبائل کے خلاف دعا مانگتے تھے، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 1453۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1454۔ ایک دوسری سند سے بھی حضرت براء رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، البتہ صبح کی بجائے فجر کا لفظ اور کانا یا کنتا کی بجائے کنتا ہے، یعنی قنوت پڑھی۔ حدیث نمبر 1455۔ حضرت خفاف بن ایما الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں یوں کہا، ترجمہ یا اللہ بنو لیحان، رعل، زکوان اور عیسیاں پر لعنت بھیج جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ قبیلہ غفار کو بخش دے اور قبیلہ اسلم کو سلامتی عطا فرما۔ حدیث نمبر 1456۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، پھر سر انور اٹھایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ غفار قبیلے کو بخش دے، قبیلہ اسلم کو سلامتی عطا فرما، اور عیسیاں قبیلے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یا اللہ بنو لیحان پر لعنت فرما اور رعل اور زکوان پر لعنت بھیج، پھر سجدے میں چلے گئے۔ حضرت خفاف فرماتے ہیں اسی وجہ سے کفار پر لعنت کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1457۔ اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے، لیکن اس میں آخری جملہ نہیں ہے۔